حضور کے آخری نبی ہونے پر 130 نصوص اور 210 سے زائد حضور کے خود کے فرمان موجود ہیں کہ حضور آخری نبی، حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ جب فتنے بارش کے قطروں کی طرح برس رہے ہیں تو اس وقت میں ہر بندے کی صرف ایک ہی کنڈیشن ہونی چاہیے، نفسی، بس میں بچ جاؤں۔ جسے قرآن نے بھی واضح کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا، اے ایمان والو پہلے خود کو بچا لو۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کہ ثالث کوئی تیسرا بندہ کھڑے ہو کر اس سے دلیل طلب کرنے گیا، وہ اس کے پاس اس سے دلیل طلب کرنے جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ حضور کا آخری نبی ہونا اپنے ذہنوں کے ایک ایک دریچے میں، ایک ایک شریانوں کے اندر اس کو اچھی طرح راسخ کر لیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ امام مجاہد کا قول سماعت کر لیں، آپ فرماتے ہیں ما من شیء فی العالم الا هو فی الکتاب، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ ایک تو اس میں شک نہیں، اس کے علاوہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے سب اس میں بیان کر دیا، خشکی اور تری میں جو کچھ تھا وہ ہم نے اس میں بیان کر دیا، ہر چھوٹی بڑی چیز کو ہم نے قرآن میں رکھ دیا اور ہر چیز کی تفصیل اور ڈیٹیل ہم نے بتائی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن میں اللہ عز و جل نے فلاں چیز کو چھوڑ دیا، فلاں چیز کو چھوڑ دیا، ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے، کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ اب جناب وہ قادیانی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، تو یاد رکھیے گا اگر وہ اللہ کا نبی ہوتا تو قرآن میں کہیں تو اس کا ذکر ہوتا۔ اب ان آیات کے ترجموں کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، جو چیزیں تھی ہم نے قرآن میں بیان کر دی، چیز چھوٹی تھی یا بڑی، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، چھوٹی چیز تھی بڑی چیز تھی وہ اس میں آ گئی، وہ خشکی میں ہو وہ تری میں ہو، جو تھا ہم نے اس میں ذکر کر دیا۔ اب اللہ پہلے بارے میں ارشاد فرما رہا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو پہلے نازل کیا گیا، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو ہم نے پہلے نازل کیا، توریت ہوئی، زبور ہوئی، انجیل ہوئی، آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوئے۔ فرمایا مومن وہ ہے کہ جو ہم نے نازل کیا پہلے وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ سے خطاب ہو رہا ہے، محبوب مومن وہ ہے کہ جو آپ سے پہلے اترا وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے، اور جو آپ پر اترا وہ اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن کا بھی یقین رکھتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت ہوگی، اس کے اندر جناب حساب کتاب ہوگا۔ اب اگر قادیانی نبی ہوتا، حضور کے بعد کوئی بھی نبی ہوتا، تو من قبلی کا کے بعد من بعدی کا کے لفظ آتے، من قبلی کا کے بعد اللہ نے ڈائریکٹ آخرت کا ذکر فرمایا، وَبِالْآخِرَةِ، کہ اب آخرت پر اس نے یقین رکھنا ہے۔ تو قرآن کریم کے حوالے سے تو ہر بندے کا، ہر مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں، ہر چیز کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا، من قبلی کا کے بعد من بعدی کا کے لفظ آتے، کہ محبوب مومن تو وہ ہے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا وہ اس پہ بھی ایمان لاتا ہے، اور جو آپ کے بعد اترے گا وہ اس پر بھی ایمان لائے گا۔ لیکن من قبلی کا کے بعد اب قیامت کا ذکر ہے، بتایا گیا کہ نبی کے بعد اب صرف قیامت ہے، اب صرف ججمنٹ ڈے ہے، بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک خوشخبری دی کہ ہم بیٹا دیں گے، اور دوسری خوشخبری دی کہ وہ بیٹا بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربی حب لی من الصالحین، مولا مجھے اولاد دے، نیک ہو، نیک اولاد کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم کو خوشخبری دے دو ایک بیٹی، وہ حلم والا ہوگا، وہ نبوت والا ہوگا، اسے نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ دو نبی ہیں، دونوں نے دعا مانگی ہے، دونوں کو بیٹے کی خوشخبری ملی ہے، اور بیٹے کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ کہا دونوں نبی بھی ہوں گے۔ حضور جانا نے دعا نہیں مانگی اے اللہ مجھے بیٹے دے، اللہ نے بغیر مانگے دیے، ایک نہیں، دو نہیں، تین دیے، تین بیٹے ملے، بلوغت سے پہلے ہی تینوں آ گئے۔ تینوں بیٹوں میں سب سے زیادہ عمر جو ملی وہ جناب ابراہیم کو ملی، 16-17 مہینے آپ زندہ رہے۔ اور جب ابراہیم کا وصال ہوتا ہے علیہ السلام، حضور بے پناہ روئے، اور اتنا روئے کہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ تر ہو گئی۔ حضور امت کے لیے روئیں تو جبریل آئے، کہا جاؤ جبریل محبوب سے پوچھو محبوب کیوں روئے ہیں۔ جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے رونے کی وجہ؟ حضور فرماتے ہیں جاؤ جبریل، جس رب نے بھیجا ہے وہ رب خوب جانتا ہے میں کیوں رو رہا ہوں، وہ رب خوب جانتا ہے،
جبریل پھر جاؤ اور محبوب سے کہو محبوبہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمزدہ نہیں کریں گے. حضور دنیا میں اپنی امت کے لیے روئیں تو فوراً جبریل آ جائیں. حضور امت کے لیے روئیں تو سورہ دہا کی آیت آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. تو جناب علی جب حضور دنیا میں ہوتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں تو جبریل بھی آ رہے ہیں، رب کا قرآن بھی آ رہا ہے. محشر والے دن جب حضور اپنی جبین بے نیاز کو رکھیں گے اس تپتی ہوئی زمین پر تو رب فرمائے گا ارفع رأسک سل تعطیٰ اشفع تشفع، محبوبہ سر اٹھائیں، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، جو سوال کریں گے وہ دیا جائے گا. حضور محشر میں امت کے لیے روئیں، رب توجہ فرمائے. دنیا میں حضور امت کے لیے روئیں تو رب جبریل کو بھیجے اپنا پاک کلام اتار دے. لیکن جب بیٹے کو لیا گیا تو حضور رو رہے ہیں لیکن رب کوئی توجہ نہیں فرما رہا. کیوں؟ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کو بچوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے فبشرناہ بغلام حلیم ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یحییٰ کی خوشخبری دو، اسماعیل کی خوشخبری دو. 90 سال کی عمر میں اولادیں مل رہی ہیں، نبوت کے منصب پر فائز ہو رہی ہیں، اور حضور جانے جانا کو اولاد دی گئی، لی بھی گئی، حضور روئی بھی. لیکن اللہ نے توجہ نہ فرمائی. اللہ نے حضور کے رونے کو کس طرح برداشت کیا؟ یہ کیسے گوارا ہوا کہ اللہ نے محبوب کا رونا برداشت کر لیا؟ جس نبی کے دل میں خیال آتے ہی رب نے قبلہ بدل دیا. وہ نبی اتنا روئے کہ جگہ تر ہو گئی. گویا رب فرمانا یہ چاہ رہا ہے محبوبہ ہم آپ کا رونا تو برداشت کریں گے لیکن آپ کے بعد کسی کا نبی ہونا برداشت نہیں ہوگا. نبوت کا تاج صرف آپ کے سر پر رکھا گیا ہے. یہ اتنا گاڑا مسئلہ ہے کہ اللہ نے محبوب کا رونا تو برداشت کیا لیکن محبوب کے بعد کسی کو نبی برداشت نہیں کیا.